وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سائفر کی سازش میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی، قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ میٹنگ کے منٹس موجود ہیں مگر سائفر موجود نہیں ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروسیس کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے نکلے، انہوں نے ایک کیمپین شروع کر دی کہ جی مجھے سازش کر کے نکالا گیا۔ اس سازش کے پیچھے انہوں نے ایک سائفر کا سہارا لیا، پھر ایک اپنی سٹوری بنائی، وہ بھی ان کا پول کھل گیا کہ وہ بھی پلان کیا گیا۔ دے پلینگ ود دی کنٹری۔ اس کے نتیجے میں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا گیا، وہ سب چیزوں کا ذمہ دار ایک انسان ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ میرا خیال ہے یا تو اس کی وہ عقل ختم ہو چکی ہے، نارمل انسان نہیں ہے، یا پھر ہی از اے گریٹ کانسپریٹر جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا۔ کسی ملک میں نیشنل سیکورٹی بریچ کی اجازت نہیں ہے، اپنے ملک کی معیشت کو جان بوجھ کے اس کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پرنسپل سیکرٹری اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے، وہ پوچھتے ہیں ان کو فون کر کے سائفر کدھر ہے؟ وہ پراپرٹی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، اور وہ سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے تو ان کو دے دیا تھا عمران خان صاحب۔ جو منٹس بنائے گئے وہ موجود ہیں، سائفر موجود نہیں ہے۔ تو ایک لاجیکل جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو کمپیئر کیا جائے۔ اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی، سازش انہوں نے کی تھی۔ جس نے بھی کیا یہ پارڈنیبل نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اور ہم اپنے آئین سے ہم غداری کریں گے اگر ہم اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں لے کے جائیں گے۔ تو فیصلہ یہی ہے کہ اس کا ہم پوری طرح اپنی نیشنل ذمہ داری جو آئین قانون دیتا ہے، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ہے، جو آپ کے قانون میں ہے، آپ کے آئین میں ہے، جو آپ کے اوتھ میں ہے، اس کی روشنی میں اس کو آگے لے کے جایا جائے گا۔ اور جو بھی اس وقت کنسٹرینٹس ہیں، ہماری لمیٹیشنز ہیں توانائی کے باوجود، تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کو مزید بہتریاں نظر آئیں گی۔